قبول فرمائے۔ ہمارے بڑوں کے نزدیک محبوب کی ولادت بھی بے مثال ہے، محبوب کا وصال بھی بے مثال، محبوب کی میلاد بھی بے مثال ہے، محبوب کا معراج بھی بے مثال ہے، محبوب کی صورت بھی بے مثال ہے، محبوب کی سیرت بھی بے مثال ہے، محبوب کا ظاہر بھی بے مثال ہے، محبوب کا باطن بھی بے مثال ہے، محبوب کا علم بے مثال ہے، محبوب کا عمل بے مثال ہے، محبوب کی عبادت بے مثال ہے، محبوب کی صداقت بے مثال ہے، محبوب کی عدالت بے مثال ہے، محبوب کا شرم و حیا اور سخاوت بے مثال ہے، محبوب نے اپنے غلاموں کی قیامت کے دن جو کرنی ہے شفاعت، تو وہ شفاعت بھی بے مثال ہے، محبوب کا کردار بے مثال ہے، محبوب کی رفتار بے مثال ہے، محبوب کا کردار بے مثال ہے، محبوب کا کلام بے مثال ہے، محبوب کا قیام بے مثال ہے، محبوب کا رکوع بے مثال ہے، محبوب کا سجدہ بے مثال ہے، محبوب کا سر مبارک بے مثال ہے، زلف مبارک بے مثال ہے، کان مبارک بے مثال ہے، آنکھیں مبارک بے مثال ہے، پیشانی مبارک بے مثال ہے، چہرہ مبارک بے مثال ہے، ناک مبارک بے مثال ہے، دانت مبارک بے مثال ہے، زبان مبارک بے مثال ہے، منہ مبارک بے مثال ہے، ہاتھ مبارک بے مثال ہے، پاؤں مبارک بے مثال ہے، دل مبارک بے مثال ہے، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، آنکھیں بھی معجزہ ہے، کان بھی معجزہ ہے، چہرہ بھی معجزہ ہے، سارا بدن ہی معجزہ ہے، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، میرے آقا کی ہر ادا معجزہ، میرے آقا کا زمانہ بے مثال ہے، میرے آقا کا دین بے مثال ہے، کتاب بے مثال ہے، قبیلہ بے مثال ہے، خاندان بے مثال ہے، محبوب کے ماں باپ بے مثال ہے، محبوب کی اصل بے مثال ہے، محبوب کی نسل بے مثال ہے، ہم ادب والے ہیں، ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے لے کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا تک محبوب کی اصل میں، محبوب کے نسب میں جتنے مرد ہیں وہ بھی پاک ہیں، جتنی عورتیں ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ مرد بھی اپنے اپنے زمانے میں بہترین تھے، عورتیں بھی بہترین تھی۔ مرد بھی سجدے کرنے والے تھے، عورتیں بھی سجدے کرنے والی تھیں، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ ہمارے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی زمانہ مومنوں سے خالی نہیں ہوتا، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ مومن ضرور موجود ہوتے ہیں، کم از کم 7 مومن ضرور موجود ہوتے ہیں، اور ان میں محبوب کی اصل میں، محبوب کے نسب میں جو مرد ہیں وہ عورتیں ہیں، وہ مومن ہیں اور ہر زمانے میں پاک ہیں۔ ہمارے بڑوں کے نزدیک مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بالکل سفید تھا، نہ بالکل سرخ تھا، نہ بالکل گندمی تھا، ایسا سفید رنگ تھا جس میں سرخی کی ملاوٹ تھی۔ سفید رنگ ہو، اس میں سرخی کی ملاوٹ ہو تو یہ سب سے بہترین رنگ ہوتا۔ تو یہ رنگ اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عربی میں اس کو ملیح کہتے ہیں اور اردو میں اس کو نمکین حسن کہا جاتا ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کا حسن نمکین تھا۔ آپ کا قد مبارک نہ بالکل چھوٹا تھا، ایسا چھوٹا جو معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، اور نہ آپ کا قد مبارک اتنا لمبا تھا کہ جس کو پسند نہ کیا جائے۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، ایسا درمیانہ جو بلندی کی طرف مائل تھا۔ آپ جب لوگوں میں چل رہے ہوتے تو آپ سب سے بلند نظر آتے تھے۔ آپ جب قافلے میں چلتے تو پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ کی پیٹھ مبارک کی طرف 2 کندھوں کے درمیان آپ کی پیٹھ چوڑی تھی، اور آگے کی طرف 2 کندھوں کے درمیان سینہ مبارک بھی چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی کانوں تک ہوتے، کبھی کانوں سے نیچے اور کندھوں سے اوپر ہوتے، اور کبھی کندھوں تک ہوتے تھے۔ آپ کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے تھے جیسے حبشیوں کے ہوتے، اور نہ بالکل کھلے تھے۔ آپ کے بال مبارک آخر سے گھنگریالے تھے، شروع سے کھلے تھے جو خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو تکبر والوں کی طرح اکڑ کے چلتے تھے، نہ کمزور آدمی کی طرح
چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، آپ ایسے چلتے جیسے طاقت والا، قوت والا، بہادر آدمی چلتا ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ یوں معلوم ہوتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے۔ آپ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پوری توجہ سے دیکھتے تھے۔ جو آپ کو پہلی بار دیکھتا اس پہ آپ کا روب طاری ہو جاتا تھا، اور جو آپ کے پاس آتا جاتا رہتا وہ پھر آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ بہت بہت باتیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر ایک چھوٹی بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر خطاب آپ سنیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، لاہور شریف میں رہتے تھے، شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مرید ان کے پاس آیا، اس نے عرض کی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرمائیں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بزرگوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، ایک یہ بھی فرمایا کہ جب مدینہ شریف پہنچو تو روضہ شریف پر میرا سلام بھی عرض کرنا، اور اس طرح عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کتا ابو المعالی قادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ان کا مرید روضہ شریف پہ پہنچا، اپنا سلام عرض کیا۔ اس وقت پابندیاں نہیں تھی، لوگ جتنی دیر چاہیں وہاں ٹھہر سکتے تھے، تو اس کو پھر اپنے پیر و مرشد کا سلام یاد آیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر و مرشد شاہ ابو المعالی قادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ روضہ شریف سے آواز آئی، ابو المعالی قادری کے مرید امانت میں خیانت نہ کر، جیسے امانت یا رسول اللہ جیسے امانت ملی ہے ایسے ہی پیش کر۔ مرید کانپ گیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتا ابو المعالی قادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ روضہ شریف سے آواز آئی، وعلیکہ وعلیہ السلام، ابو المعالی قادری کے مرید تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے پیر و مرشد پر بھی سلام ہو۔ کوئی سلام کہے تو پھر وہ سلام وہاں پہنچانا چاہیے۔ محبوب سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں یہ ہماری کمزوری ہے، محبوب جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ شاہ ابو المعالی اس دن جب ان کا مرید سلام عرض کر رہا تھا، لاہور میں بیٹھے تھے، مریدوں سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا صلاۃ و سلام پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا، کافی دیر پڑھتے رہے، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کسی نے عرض کی حضرت آج کوئی خاص معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو میرا مرید گیا تھا وہ روضے پہ پہنچا ہے،
اس نے سلام عرض کیا ہے اور محبوب نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی ہم درود و سلام پڑھتے رہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری زندگی کے درود و سلام کے بدلے میں صرف ایک بار جواب دے دیں ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ لیکن وہ کریم، وہ رحمت للعالمین ہے، ہم محبت سے عشق سے پڑھیں تو بار بار جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے ایک مشہور خطیب تھے عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب، اور ان کے والد تھے مولانا ابو نور بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے، اور ان کے والد تھے مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی، ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ روضہ شریف پہ حاضر ہوئے اور اس وقت ہمارے مسلک کے ایک بڑے عالم جو عربی عالم تھے سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ لوگ روضہ شریف پہ حاضر تھے لیکن وہ ذرا دور بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ تو یہ محدث کوٹلوی جو پاکستان سے گئے تھے، انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ جب ان کا ورد مکمل ہوا انہوں نے ان کی طرف توجہ کی، انہوں نے سلام عرض کیا اور بتایا کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں میں نے وہ پڑھی ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا مسلک اہل سنت بیان فرما رہے ہیں، ادب والوں کی باتیں آپ بہت اچھی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت سارے لوگ وہاں جالیوں کے قریب سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے سلام عرض کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہاں جالیوں کے پاس جاؤں اور سلام عرض کروں، وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت مدینہ شریف میں ہمارے مسلک کے ایک اور بڑے عالم جن کو قطب مدینہ کہا جاتا تھا، مولانا سید ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رات کو ان کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کو بتایا کہ دن کے وقت میں روضہ شریف پہ حاضر ہوا تھا، وہاں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی بھی تھے اور وہ دور بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کی تو انہوں نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہاں قریب جا کے سلام عرض کروں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے سید یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کوئی بات ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا یوسف بن اسماعیل تو بڑی شان والے ہیں، ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ 80 بار ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی تھا مدینہ شریف میں، اس کو روز محبوب کی زیارت ہوتی تھی، رات کو جب بھی سوتا زیارت ہوتی، بہت عرصہ زیارت ہوتی رہی۔
تو پھر زیارت بند ہو گئی، پھر کافی عرصہ بند رہی۔ ایک دن وہ ایک اور مسلمان کے گھر گئے، رات ادھر ہی سو گئے، تو وہاں پھر محبوب کی زیارت ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ بہت عرصہ زیارت ہوئی، پھر بہت عرصہ بند ہو گئی، کیا وجہ؟ فرمایا تیرے گھر میں ایک کتاب پڑی ہے جو ایک بے ادب نے ادب والے کے خلاف لکھی ہے، اور وہ ادب والے یوسف بن اسماعیل نبہانی تھے جو دور بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اس بے ادب کی کتاب جب تک تیرے گھر میں رہے گی تجھے میری زیارت نہیں ہو سکتی۔ رات گزاری، صبح اپنے گھر گئے، سب سے پہلے وہ کتاب گھر سے نکالی، اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح ہر رات محبوب کی زیارت نصیب ہوئی اور عرصہ تک ہوتی رہی۔ محبوب مدینہ شریف میں تھے اور مرید شاہ ابو المعالی کے پاس گیا تھا۔ شاہ ابو المعالی نے لاہور میں اس کو سلام کہا تھا، کن محبوب کو پتا تھا کہ اس نے سلام کن لفظوں سے کہا ہے، تو لاہور والے اپنے غلام کی بات محبوب کے علم میں ہے، آپ جانتے پہچان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ تو جو فیصلہ بعد میں غلام بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، کس نے محفل سجائی ہے، کس نے اہتمام کیا ہے اور کون مجلس میں حاضر ہے، سب محبوب کے علم میں ہے۔ سچا ادب والا وہ ہوتا ہے جس کے سارے معاملات ادب والوں کے ساتھ ہوں، بے ادبوں سے دور رہے، لین دین ان سے نہ کرے، رشتہ ان سے نہ کرے، کوئی بھی تعلق ان سے نہ رکھے، وہ سچا پکا محبوب کا غلام ہے اور وہی سچا پکا مسلمان ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ محبت، یہ عشق، یہ ادب، یہ محفل، یہ حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے استاذ العلماء، فنافی رسول، عاشق رسول، یادگار اسلام، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مرتضیٰ عطائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ بیان کے لیے دعوت تو علامہ صاحب کو دینی تھی، لیکن میرے منہ سے استادوں کا نام نکل گیا، لیکن اس وقت اس طرح تعارف بھی نہیں کرا سکا۔ تو یہ حضور استاذ العلماء آپ شاگرد رشید ہیں عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ڈائریکٹ مرید ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ایسی ہستی کے استاذ العلماء شاگرد ہیں جو پاک و ہند کے عظیم عالم دین ہیں، عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاگرد ہیں۔ تو استادوں کو جو خلافت ہے جو حضور تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی ہے، خلافت بھی انہی سے عطا ہوئی ہے، اور مرید بھی استاذ العلماء مولانا تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور بھی کئی اسلاف سے بزرگوں سے حضور استاذ العلماء کاتب القدسیہ کو خلافت عطا ہوئی ہے۔ تو یہ
استاذ العلماء ہمارے ایک مسلک کے بہت ہی انمول موتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فیصل آباد کی سرزمین میں عطا فرمائے ہیں، اور اب آگے جن کے لیے خطاب کے لیے دعوت دوں گا وہ بھی استاذ العلماء حضور مفتی محمد مرتضیٰ دائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے شاگرد رشید ہی ہیں۔ اگلے جو خطیب ہیں جنہیں دعوت خطاب دینی ہے